حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے وہ کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ قابل احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، آج میرا موضوع خطاب ہے حقوق والدین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور سنو آگے اللہ فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے سنو، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے، جب تمہارے والدین بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے تو انہیں جھڑکنا نہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے اور اپنا دست پھیلا کر میرے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، اے میرے اللہ، تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ آپ جتنی مرضی نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، حج کر لیجئے، جتنا مرضی کر لیجئے، صدقہ کر لیجئے، زکوٰۃ ادا کر لیجئے، قرآن کریم کی جتنی مرضی تلاوت کر لیجئے، لیکن اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے صدقے کو، تیرے نماز کو، تیرے حج کو، تیرے قرآن کریم کی تلاوت کو میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کے دلوں کو دکھایا اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور اس زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات کی لعنت۔ یاد کیجئے وہ وقت کو جب اللہ کے نبی اپنے ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے۔ میں صرف اور صرف ایک جھلک آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے ماں کے شکم میں ہے، پیٹ میں ہے، اور باپ سفر میں گیا۔ حضرت عبداللہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے، واپس لوٹ رہے تھے تجارت کر کے، راستے میں بخار آ گیا، انتقال کر گئے۔ میرے نبی اپنے ماں کے شکم میں، پیٹ میں تھے، باپ کا سایہ چلا گیا، باپ انتقال کر گئے، وقت گزرتا گیا۔ قربان جاؤں میرے نبی پر کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور 7 سال کی عمر ہو گئی، 7 سال کی عمر ہو گئی، پھر اپنی ماں کے ساتھ مدینہ گئے تھے۔ 7 سال کا عمر ہے، اپنے ماں کے ساتھ مدینہ گئے، ساتھ میں یمن ساتھ ہے اور ساتھ میں 2 عورتیں ہیں، ایک اللہ کے نبی ہیں، کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے مدینہ۔ اللہ کے نبی کی عمر 7 سال ہے اور مدینہ گئے تھے اپنی ماں آمینہ کے ساتھ۔ مدینہ سے واپس لوٹ رہے تھے، بیچ میں ایک مقام ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو حج کرنے گئے وہ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجئے، کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے بیچ میں، وہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مکہ الگ ہے، مدینہ الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنے ماں کے ساتھ مدینہ گئے تھے اور مدینہ سے واپس لوٹ رہے تھے، بیچ میں ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، اس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں واقع ہے، درمیان میں واقع ہے۔ وہیں پر ماں آمینہ کی طبیعت بگڑی اور انتقال کر گئے، اسی پہاڑی پر ماں کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر 7 سال، کیا گزری ہوگی میرے نبی کے دل پر، کیا گزرا ہوگا جب ماں کے شکم میں تھے، باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور جب ماں کا پیار ملنا چاہیے تھا
ماں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب بھی وہ قبر موجود ہے وہاں پر، وہ پہاڑی کے اوپر اب بھی ماں آمینہ کی قبر موجود ہے۔ اب ایمن تنے تنہا ہے اور حضرت آمینہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جب مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام کا ایک کثیر مجمع ہے اور اسی وادی سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابیوں سے فرمایا کہ رکو، آج یہی قیام کریں گے، اسی پہاڑی پر میری ماں آمینہ کا قبر ہے۔ آج کے نوجوانوں کو ماں کا مقام پتہ نہیں، وہ ہر وقت اپنے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے ماں کی خدمت، باپ کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے انہیں۔ سنیے نبی کا فرمان، وہ نبی فرماتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جن کے طفیل میں اللہ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا، جن کے طفیل میں اللہ نے زمین کو فرش بنایا، جن کے طفیل میں اللہ نے آسمان کو شامیانے کے طور پر بنایا۔ وہ نبی فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں آمینہ زندہ ہوتی۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کاش کہ میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں سورہ فاتحہ چھوڑ کر عشاء کی نماز کو توڑ کر میں اپنے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ ماں آپ نے مجھے یاد کیا، لبیک۔ یہ امت کو بتانا مقصود تھا کہ ماں وہ ہوتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو گیا معافی مانگ لیں گے، ابا ہم سے غلطی ہو گیا معاف کر دو، ماں امی جان ہم سے غلطی ہو گیا معاف کر دو۔ ایک نوجوان شادی کیا، کچھ دن گھر میں رہا، دہلی چلا گیا، ممبئی چلا گیا، اور بیوی کہنے لگی، وہ اپنے بیوی پر عاشق تھا، فدا تھا، بیوی کہنے لگی میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ واپس آئے وہاں سے، اپنے بیوی کو ساتھ لیا، دوبارہ چلا گیا۔ ماں باپ سے کہا گیا، بوڑھے ماں باپ سے کہ 1 سال کے بعد آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چلے گئے، وہ اس فراق میں تھا، اس سوچ میں تھا، ویزا والے سے کانٹیکٹ میں تھا کہ کسی طرح سے میرا ویزا لگ جائے میں سعودی عرب چلا جاؤں گا۔ وہ اس سوچ میں تھا کسی طرح سے میرا ویزا لگ جائے اور میں سعودی عرب چلا جاؤں گا، اور ٹھیک ویزا لگا، سعودی عرب چلا گیا۔ ماں سے پوچھا نہیں، باپ سے پوچھا نہیں، سعودی عرب چلا گیا۔ 14 سال ہو گئے سعودی عرب میں، 14 سال ہو گئے، کبھی ماں کا حال نہیں پوچھا، پلٹ کر گھر کی طرف نہیں دیکھا میری ماں کس حال میں ہے، باپ کس حال میں ہے، کبھی خیال تک نہیں آیا۔ 14 سال ہو گئے۔ وہ نوجوان 14 سال میں 12 حج کیا۔ کتنے حج؟ 14 سال میں وہ نوجوان 12 حج کیا۔ دولت کما رہا تھا، دولت جمع کر رہا تھا، پیسے جمع کر رہا تھا، ماں کو بھول کر، باپ کو بھول کر، اپنے ماں باپ کو بھول کر، گاؤں کو بھول کر دولت کما رہا تھا۔ وہ نوجوان 14 سال میں 12 حج کیے، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی حج کے مہینے میں حج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، جب بھی حج کے مہینے میں حج کرتا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا، زار و قطار بیٹھ کر روتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا کہ بابا آپ نے پوچھا تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ حضرت میرا یہ 12واں حج ہے، میں جب بھی حج کے مہینے میں حج کرتا ہوں، میں جب بھی حج کے مہینے میں حج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا ہے، اور ایک آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ اے نوجوان تیرا حج قبول نہیں۔ بابا میں جب بھی حج کے مہینے میں حج کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تالا لگا دیا، اور ایک آواز میرے کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے کہ اے نوجوان تیرا حج قبول نہیں۔ وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ سمجھ گیا، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ تو نے کسی کے دل کو چوٹ پہنچایا ہے۔ اللہ والے تھے، سمجھ گئے، کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ تو وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، مجھے 14 سال ہو گئے سعودی عرب میں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، میں نے پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھا۔
تو وہ اللہ والے کہنے لگے پھر تو یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ جا بھاگ اپنے گھر، جا دیکھ تیری ماں زندہ ہے بھی یا نہیں، باپ زندہ ہے بھی یا نہیں، جاؤ اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا، اللہ تیرے حج کو قبول کر لے گا۔ وہ نوجوان آنن فانن ٹکٹ بنایا اور ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھا اور کانپتے ہوئے اس گاؤں میں قدم رکھا جس گاؤں میں ان کا گھر تھا۔ 14 سال کے عرصے کے بعد آیا تو دیکھتا ہے کہ بلڈنگ ہی بلڈنگ ہے، اپنا پھوس کا منزل یاد نہیں، گھر بھول گیا، گھر بھی یاد نہیں ہے۔ تو ایک بوڑھے میاں گھاس کاٹ رہے تھے، ان سے اپنے ابا کا نام لے کر پوچھا کہ چچا عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ تو وہ چچا نوجوان کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، آنکھوں میں غور سے دیکھا، پھر کہا بیٹا وہ بیچارے کو مرے ہوئے 6 سال ہو گیا، اس بیچارے کو مرے ہوئے 6 سال ہو گیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا ایک ہی لوتا بیٹا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، جو بے وفا بن گیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا، وہ اپنے بیٹے کی یاد میں غم میں روتا روتا اس دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا۔ تو وہ جوان اور زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے چچا پھر اس کی بیوی کا کیا ہوا؟ اس کی بیوی کا کیا بنا؟ کہاں ہے اس کی بیوی؟ تو پھر وہ بوڑھے میاں کہنے لگے بیٹا اس کی بیوی کی بات پوچھو، اس کا شوہر انتقال کر گیا، ان کا شوہر مر گیا، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی، کھاتی تھی، کام کرتی تھی تو کھاتی تھی، نہیں تو بھوکی رہتی تھی۔ اس کی بیوی کے بارے میں مت پوچھو، بیوہ ہو گئی، مجبور ہو گئی، کمزور ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، اب تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسے لکوہ کی بیماری ہو گیا ہے، انہیں لکوہ مار دیا ہے، اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ اور بیٹا وہ صرف ایک ہی دعا کرتا ہے، وہ صرف ایک ہی دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ نہ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، وہ صرف ایک ہی دعا کر۔ تو نوجوان نے روتا ہوا کہا، زارو قطار رونے لگا اور کہا کہ چچا وہ بدنصیب بیٹا میں ہی ہوں، وہ گناہگار بیٹا میں ہی ہوں، کیا آپ مجھے اس آنگن تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے وہ گھر دکھا سکتے ہیں؟ تو وہ چچا نے رہنمائی کیا، بوڑھے میاں نے رہنمائی کیا اور ان کے گھر تک لے کر گیا اور کہا یہ تیرا آنگن ہے، اور وہ نوجوان اپنے کانپتے ہوئے قدم سے اپنے آنگن میں قدم رکھا، اپنے آنگن میں قدم رکھا۔ ان کی ماں، بوڑھی ماں، اب دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں میں روشنی نہیں، ان کی قدم کی آہٹ سے پوچھا کون ہو؟ اب مجھے نظر نہیں آتا، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، تم کون ہو؟ جب آنگن گیا تو دیکھا کہ بوڑھی ماں ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی سمٹ کر۔ تو نوجوان نے کہا کہ اے ماں، تیرا گناہگار بیٹا ہوں، تیرا گناہگار بیٹا تیرے بارگاہ میں آیا ہے، معاف کر دے میرے گناہوں کو۔ تو ماں ہوتی ہے، تو آواز سنتے ہی ماں کہنے لگی، اپنی چارپائی سے اٹھنا چاہا، جسم میں اب طاقت نہیں اٹھنے کی، سکت نہیں اٹھنے کی، لیکن چارپائی سے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں پایا، جسم میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ آواز دے کر کہنے لگی بوڑھی کہ بیٹا میں تو ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اے پروردگار، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے آنکھوں سے اپنے بیٹے کی شکل کو نہ دیکھ لوں، لیکن بیٹا میری قسمت کو دیکھو کہ اب میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میرے سینے پہ لگ جاؤ، میں دیکھ تو نہیں سکتا، میرے سینے پہ لگ جاؤ تاکہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ ماں وہ ہوتی ہے، اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہیں، میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر آپ سے آپ کے والدین ناراض ہیں، آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائیں گے، آپ کے آخرت بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جب ماں کے حقوق والدین جب چھڑ جائے تو دل کے گوشے سے وہ آواز نکلتی ہے کہ پوری رات کم ہو جائے۔ وقت کم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔